اب یہ بتائیے دھرتی گول ہے، یہ کیا کہا جاتا ہے کہ صاحب پہلے یورپ والوں نے ہم کو بتایا دھرتی گول ہے، جبکہ میں کسی کے بھاونا آہت نہیں کرنا چاہتا، پر لکھا تو وہاں کتاب میں آج تک ہے کہ دھرتی چپٹی ہے۔ نہیں بابا، تمہاری بات سے ہمیں کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بی جے پی کے جتنے بھی اسپوک پرسن ہیں سب کے سب پڑھے لکھے ان پڑھ اور جاہل قسم کے انسان ہیں۔ ایک تم ہو اور ایک ہمارے اڑیسہ کے سمبت پاترا ہیں، یہ سارے کے سارے جاہل ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ باقی تمہاری غلط فہمی کے لیے، تمہاری مس کنسپشن کے لیے میں بتا دوں کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ چپٹی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ تم زمین کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح بچھایا گیا ہے، اور اسے پڑھ کر کے بہت سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ یہاں زمین مراد ہے بھائی، یہاں لینڈ مراد ہے، کہ جب تم کسی زمین پر کھڑا ہوتے ہو، کسی جگہ پر کھڑا ہوتے ہو، تم جب نظر دوڑاتے ہو تو تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے کہ زمین کیسے پھیلی ہوئی ہے، کیسے بچھی ہوئی ہے۔ یہاں زمین مراد ہے، یہاں ارتھ مراد نہیں ہے۔ تم عربی میں ارتھ کا معنی سرچ کر لینا، بہت سارے معنی ہیں، صرف ارض نہیں ہے کہ ارتھ کے لیے جو ڈیفینیشن ہے۔ جب تم یہ آیت پڑھ لیے، کم سے کم اس کے پچھلا 2-3 آیت اوپر پڑھ لیتے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹوں کو کس طرح پیدا کیا؟ والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا ہم نے؟ والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح گاڑا گیا ہے؟ والى الارض كيف سطحت، صرف یہی آیت آ گیا کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا؟ تمہیں صرف یہی آیت نظر آ گیا؟ ہم بھگتو تھوڑا غور فکر کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے؟ تو پیدا کرنے سے مطلب کہ اللہ تعالیٰ جنا ہے زمین و آسمان کو؟ ان بھگتو پھر آگے فرماتا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اور وہ رات کو دن پہ لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹ دیتا ہے۔ لپیٹنے سے مطلب کیا؟ اس کو گول گول گھما گھما کے لپیٹ کے لے کے کہیں رکھ دیتا ہے۔ قرآن کسی طرح کا کوئی اللاجیکل بات نہیں کرتا میرے بھائی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، اور دماغ کے لیے بادام کھانا چاہیے، گوبر نہیں۔